ایک روشن صبح ماشا جنگل میں اچھلتی کودتی جا رہی تھی، گنگنا رہی تھی، جب اسے پتوں کے ڈھیر کے نیچے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مٹی اور پتے ہٹا کر اسے ایک پرانا، گرد سے بھرا ہوا نقشہ ملا۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگیں جب اس نے نقشہ غور سے دیکھا۔ نقشے میں جنگل کے راستے، ایک دریا کے پار اور ایک اونچی پہاڑی کی طرف نشاندہی کی گئی تھی، جہاں ایک بڑے ریکس کا نشان موجود تھا۔ یہ ضرور کسی خزانے کا نقشہ ہوگا، ماشا خوشی سے چیخی۔ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے وہ فوراً ریچھ کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ ریچھ، دیکھو مجھے کیا ملا، اس نے زور سے چنلوتی ہوئے نقشہ ریچھ کے سامنے لہرا دیا۔ ریچھ، جو آرام سے چائے پی رہا تھا، نے حیرت سے بھنویں الفاظ اس نے نقشہ لیا اور غور سے جانچا۔ ماشا اچھلنے کودنے لگی۔ چلو خزانہ ڈھونڈنے چلتے ہیں، ریچھ نے آہ بھری۔ وہ جانتا تھا کہ جب ماشا کو کوئی خیال آ جائے تو اسے روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں کچھ ناشتہ رکھا، اپنی چھڑی الفاٹے آئی اور دونوں سفر پر نکل پڑے۔ سفر کا آغاز ان کا پہلا چیلنج دریا پار کرنا تھا۔ دریا کے اوپر ایک لکڑی کا پرانا، ہلتا جلتا پل تھا جو ہر قدم پر چرچراتا تھا۔ ماشا، ہمیشہ کی طرح شرارت سے بھری ہوئی، اچھلنے لگی۔ دیکھو ریچھ، یہ تو جھولا جیسا لگ رہا ہے۔ ریچھ گھبرا گیا، پل کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار چررر کی آواز آئی اور پل درمیان سے ٹوٹ گیا۔ دونوں دھڑام سے ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ ماشا ہنسنے لگی۔ یہ تو بہت مزہ آیا، دوبارہ کریں۔ ریچھ نے اپنا سر ہلایا، پانی میں بھیگی ہوئی فر کو نچوڑا اور خاموشی سے کنارے پر چڑھ آیا۔ کپڑے سکھانے کے بعد وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ چھپی ہوئی غار نقشے کے نشان کی پیروی کرتے ہوئے وہ ایک تاریک غار تک پہنچے۔ ماشا نے اندر جھانکا۔ واہ، یہ تو بہت سنسان اور خوفناک ہے، شاید خزانہ یہی ہو۔ ریچھ ہچکچایا، مگر ماشا پہلے ہی اندر بھاگ چکی تھی۔ غار کے اندر چمگادڑیں تھیں جو اچانک حرکت میں آئیں اور پروں کو پھڑپھڑانے لگیں۔ ریچھ نے خوف سے اپنا سر ڈھانپ لیا، مگر ماشا صرف ہنس رہی تھی۔ غار کے آخر میں انہیں ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا جو جالوں اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ ماشا نے حیرت سے ہانپتے ہوئے کہا، خزانہ۔ اس نے اور ریچھ نے مل کر پوری طاقت سے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر انہیں ملا سنہری بلوط، اوک کے بیجوں کا ایک ڈھیر۔ ماشا کی مایوسی، ماشا نے ناک چڑھائی۔ بیج؟ یہ کوئی خزانہ تھوڑی ہوتا ہے، مگر ریچھ بہت خوش تھا۔ اس نے ایک سنہری بیج الفاٹے الف اور مسکرا کر کہا، یہ بہت خاص ہے، یہ ضرور جنگل کے نایاب سنہری بلوط کے درخت کے بیج ہیں۔ ماشا نے لمبی سانس لی۔ مجھے تو سونے اور ہیرے کی امید تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ارے یہ خزانہ تو گلہریوں کے لیے ہے۔ خزانے کو بانٹنا جوش سے بھری ماشا اور ریچھ نے صندوق اٹھایا اور غار سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اسے ایک بڑے درخت کے نیچے رکھ دیا۔ فوراً جنگل کے ہر طرف سے گلہریاں دوڑتی ہوئی آئیں، خوشی سے چہچہانے لگیں اور بیجوں کو اکٹھا کرنے لگیں۔ ماشا نے مسکرا کر کہا، ہمیں سونے کا خزانہ تو نہیں ملا، مگر گلہریوں کو خوش دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ریچھ نے سر ہلایا اور فخر سے ماشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گھر واپسی شام ہونے لگی تھی۔ سورج کی نارنجی روشنی جنگل کو سنہری کر رہی تھی۔ ماشا اور ریچھ دونوں سکون سے واپس جا رہے تھے۔ ماشا خوشی خوشی ایک نئی دائنا گنگنا رہی تھی اور نقشہ گھماتی جا رہی تھی۔ ریچھ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ سفر سونے اور جواہرات کے بغیر ختم ہوا، مگر دوستی اور خوشی کا خزانہ انہیں ضرور مل گیا تھا۔